فرما اور جلوہ گر علماء سیرہ کار قراء و حفاظ کرام دور دراز تو قرب و جوار تو تشریف فرما مؤسس بزرگوں اور مکرم نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اجلی اس عظیم الشان محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ اور سیفیہ دے بزرگان دین دی اس محفل کے اندر تشریف آوری اور انتظامیہ دا اہتمام و انتظام، خصوصاً پیر طریقت محترم سید فدا حسین اور آپ کے صاحبزادگان معتقدین و مریدین و محبین کا ایک پیارا دینی مذہبی روحانی پروگرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سارے کو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم انہاں کی سیرت کو اپنا کے زندگی گزارن کی اللہ تعالیٰ اسا کو توفیق عطا فرمائے۔ قصیدہ گرامی، 5ویں سپارہ قرآن پاک کا ادا 12واں اور 13واں رکوع سورہ الزخرف اندے 6ویں رکوع کی آخری آیت اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت نمبر 67 اور 68 کو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب تھی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اس دن سارے یار ایک میرے دشمن ہوں گے اللہ، ہاں مگر المتقین، جنہاں کی سنگت اور یاری اور دوستی متقین نہ ہو سی، انہاں کے اندر بروز حشر عداوت نہ ہو سی، بلکہ انہاں کی محبت اور پیار برقرار رہ سی۔ لفظی معنی سماعت کرن تو بعد تشریحانہ انداز چند باتاں مزید سماعت فرماؤ۔ قرآن کی دنیا دے جتنے یار ہیں، جے بھی یاری جائے نال پیسے واسطے ہے، دنیا واسطے ہے، حصول منصب واسطے ہے، کہیں دنیاوی غرض واسطے ہے، جے بھی یاری اور دوستی جائے نال دنیا واسطے ہے، یہ یاریاں یہ دوستیاں یہاں قیامت عداوت تبدیل تھی۔ یہ لوگ ایک پہلے عدو پڑھنے سے، ایک پہلے دشمن ہو سکتے، اور ایک پہلے آمنے سامنے ہو سکتے، ایک پہلے ٹاکرے میں ہو سکتے، ایک پہلے کو ٹھکاون تے پھساون کی پوری کوشش کرے سکتے کہ ہاں اولائے اگلونا ربا ہنے سب گمراہ کیا، اسا شراب دے سوہے نہ سے، عزت دے وپار دے اڈے کو پہچان دینا سے، رشوت دے مکسر دے دھندے کو سجان دینا سے، ہنے سب گمراہ کیتے کہ سب تیرے دین کو شریعت اسلام کو دور کیتے، لہذا آتہم دیفین من العذاب، ربا اسا بھی گناہگار ہیں، ساکو عذاب نے پر دگنا عذاب ہونے بلے جائے ساکو تیرے راہ کو ہٹایا۔ میں کہتا قرآن پاک دے 8ویں سپارے سورہ الاعراف دے رکوع 4 کو پڑھو، 22 سپارہ قرآن پاک دا اندے 5ویں رکوع دیاں آخری طرح آیات پڑھو۔ سورۃ الاحزاب دے رکوع 8ویں آیت نمبر 66 67 اور 68 کا مطالعہ کرو کہ برے یار، برے سنگی، برے ساتھی اور جنہی غلط یاری ہے، غلط یارانہ فرینڈشپ، غلط کاری واسطے ایسے لوگ جہاں قیامت دے حکمے دے آمنے سامنے کی میں ہو سکتے، اور حکمے کو ڈھکاون اور حکمے کو پھساون کتنی کوششاں کرے سکتے، اور انہاں دی عداوت اور دشمنی کس حد تک ہو سکتی کہ اپنا وبال میرے گلے پاون اور آپ نے گھڑی میرے سے تو رکھن دی پوری کوشش کریں کہ ہاں اولائے اگلونا ربا یہ سارے ماڈل اور اصل ماڈل حاصل انہیں گمراہ کیتا
اسا کو راہ راست کو ہدایت کو صراط مستقیم کو سیدھے راستے کو ہدایت کو ہٹایا لہذا آتہم لیفین من العذاب فالعنہم لعنا کبیرہ ربائنا کو عذاب بھی دھگنا ہے اور ہنا دے تک لعنت بھی کر کے جنہیں ساکو دے راستے کو ہٹا دیا. اللہ اکبر. مطلب ہے کہ جملے اللہ جان میں لیکن موقع محل بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ بہت سونا جملہ ہے, الحمدللہ بھی سونا جملہ ہے, ماشاءاللہ, اللہ اکبر. لیکن اے سب معلوم ہوئی کہ کیڑا جملہ سا کتھا ملونے جرا بندہ اپنے پتر کو پنا کے برات بھیج کے مسے پہنچے بندہ حکم آگے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں سمجھ میں جانا جیسے بیٹے دی شادی برات مسے پہنچی مطلب انہیں گھر دے ملن والا بھول کے آگے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جنہیں گھر کوہراب ہے, مکان ہے, فوتگی کا اعلان ہے, بندہ حکم آگے مبارک بادی سے یا ماشاءاللہ. مطلب یہ کہ ہر جملہ ایک بولا ایک موقع محل ہے دیا. چھے میرے اللہ دے قہر ان دے غضب انسان کو دے عذاب الہی کا تذکرہ سو استغفر اللہ استغفر اللہ یا کم از کم اللہ اکبر. اور اگر چنگی شائع ہے ان کا ذکر ہے اور پاک صفات کا ذکر ہے, محبوب دی آل کا اصحاب کا ذکر ہے, والبشیات ماشاءاللہ سبحان اللہ. مطلب ہے کہ جملے بولن واسطے بھی موقع محل کا انتخاب موقع کو لے کے لفظ کا انتخاب ضروری ہے. واپس آنے قرآن دے الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو کہ قیامت دی نہار ہر شان ایک بیدا عدو اور دشمن بڑھ رہے. قرآن دے الا المتقین مگر جنہاں دی سنگت یاری متقی لوگے نہ آلائی نہ یار ویسے نہ یار بکس جنہاں دی سنگت جنہاں دی شادی جنہاں دی دوستی المتقین کہہ دینا آلائی متقی لوگے نہ پرہیز کارنا جنہاں دی سنگت یاری ہے جنہاں دا ہاتھ تھا متقی لوگے دے ہاتھ میں جنہاں دی سنگت دی متقی لوگے نہ جنہاں دا شرانہ دوستانہ تعلق نسبت اور جنہاں دی اصافت متقی لوگے نہ قرآن دے متقی بھی برقرار راسل انہاں دے یار بھی وفادار راسل ان شاریت کو درار راسل اس نسبت اندر کوئی انقطاع راسل یار بھی برقرار شاری بھی برقرار بشرطے کے ہو گے متقی لوگے نہ ان آسان کر کے عرض کرا جو والمتقی لوگ کہہ کو آدھے متقی لوگے نے کو صفات انہاں دی علامات اور نشانیاں کیا ہے. میں انتہائی امتصاب الامر فاجتناب عن المنہیات دو حصے دین دے عظیم انہاں کو ملون دے خاطر رکھ کے تقوی اور متقی لوگوں کے بارے دو جملے علامہ تاکہ ہر عام و خاص کو اور بزرگ نوجوان کو متقی لوگوں نے دو صفات اور نشانیاں معلوم دیں. متقی لوگ انہاں کو آتے کہ جیڑے کام رب رسول ہونے دے ذمہ لیں وہ کھلاونا جتوں ہٹ کے خدا رسول جاتی پاؤں وہ متقی ہے. کار سمجھئے جیڑا کم رب رسول ذمہ لائے بندہ وہ کھناوے نا چکاوے نا جتوں ہٹ کے خدا رسول بندہ جاتی پاوے. بس اے دو صفتہ ہے نہ سمجھ متقی ہے. لفظ دو ہے پر زندگی ساری نہیں ہوئی ہوئی. لفظ دو ہے کہ جیڑا کم رب رسول ذمہ لائے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, عمرہ ہے, قربانی ہے, تلاوت قرآن ہے, تسبیحات, تحلیلات اور ذکر ہے, اذکار ہے, ورد ہے, اوراد ہے, تقوی ہے, طہارت ہے, پرہیزگاری ہے, حق سچ کی صدا ہے, کرنے کو حق سنا مردی ادا ہے اور زبان میں کلمہ حق کی آواز ہے. حق کا لباس سے حق کا بدیجن حق جب کو قدم جا کے بن کے دوزار ہو کے بیٹھ بننا حق ساتھ جڑا ذمہ ہے بندہ وہ کو چکاوے نا جتوں ہٹ کے خدا. وہ چاہے قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, غیبت ہے, مکسنگ ہے, ملاوٹ ہے, سود خوری ہے, عیاشی ہے, بدماشی ہے, عریانی ہے, فحاشی ہے, لوفر فنگا پن ہے, گنڈے گردی ہے, استدامہ پار ہے یا سود کا کاروبار ہے یا دلے گیری دا بازار ہے. جتوں ہٹ کیا گئے بندے تو ہاتھ بندے جتوں روک کیا گئے بندہ روک بنے جنہیں سدوایا کہ بندہ جھوک بنے. یہ دو کم جا کرے وہ متقی سمجھے ان دی شاری نبھاونی چاہیے.
سنگت یاری ہوئے متقی لوگے نا، پر یاری کو بھننا نہیں چاہیے، سنگت کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ صدا کو جوڑنا چاہیے۔ پاک نبی سے فرمائے چاہے ویلے تو اور تیرا یار تہاڈی یاری تے سنگت رب واسطے ہوگے، جتنا کلے تھی بابا ہے اپنے آپ کو ڈو نہ گڑا ہے، میں نبی دی رسائی اٹھائی ہو سی پھر آپ خدا اٹھائی ہو سی۔ اگر یاری متقی لوگے نہ لو بندہ کلہ بھی ہوگا، اکیلا بھی ہوگا۔ فرمائے اللہ ثالثہما، دو او حسن تیسرا خدا حسن، پھر رسائے مصطفیٰ حسن۔ یعنی یاری چنگے نہ لوگے، پرہیزگارہ نہ لوگے، متقی لوگے نہ لوگے، جنہ دے نشانے جو لفظ آپ سماعت فرما دیں فن او نو دوست نو یار میں آ سکتا او مرشد تے مرید، استاد اور شاگرد، او محبوب اور محب، مخلوم تے خادم، طالب تے مطلوب، قاصد و مقصود، جب کٹھے باسن او نو نہ ہو سن، رسائے مصطفیٰ بھی اٹھائی ہو سن، تیسرا خود خدا بھی اٹھائی ہو سن۔ سمجھے گا لیا نا؟ اکثر لوگ بس ہاتھ نیمن کو احساس سمجھیں کہ بس میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، پیر بھی پیر ہو گئے، روشن ضمیر ہو گئے، اڑدا بہتا ٹردا پھردا پاک محمد کے دین کی تصویر بھی ہو، چاہے کو ڈے دے کوئی شاہ یاد آئے، جرا جھوکا نہ جناب ہے، ٹکر کھانے مکا نہ جناب ہے، والا مسلح دے بچھو دہی کمبے جو دے گولے گٹے جواب دے گا، ولی کہیں بے پاسے تو حضور دے دین دائے شریعت دا پیر جانی ہوتا تیرا کہ کچھ تو کھا کچھ ساکو بچا، کچھ ساکو بو ہو دے کچھ آپ بچا، اے نہ کہ حلال ہے یا حرام ہے، سمجھ کے مرشد کہیں میں علاقے دا ہے۔ مرشد واسطے ضروری ہے متقی بھی ہوئے، پرہیزگار بھی ہوئے، شریعت وفادار بھی ہوئے، دین دا تابعدار بھی ہوئے، اور محبوب دی سنت وفادار بھی ہوئے۔ وہ واسطے متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی لوگوں کی سنگت جاری ایو چھے مجھے حالے قیامت خدا کیا فرمائے۔ پنجویں سپارہ قرآن پاک دا انجھے 13ویں رکوع دی پہلی آیت سورۃ الزخرف رکوع دا 7واں آیت نمبر 67-68 ہے۔ قرآن تے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندے لا خوف علیکم، تہانے انتے جہانے قیامت میں کوئی خوف تک ہے نہ ہو سکے، فلا انتم تحزنون، جب گھبرا سی پر رب تہاں کو حوصلے تھامنے نہ دے، تہانے میں کوئی حوصل، کوئی غمگینی، کوئی پریشانی، کوئی فکر فاتح ہی نہ ہو سکے۔ یا عباد لا خوف، اے میرے بندے لا خوف علیکم اليوم، اے شوم القیامہ، فرمائے قیامت دی بھار متقی لوگ تے انہاں دے یارے ہوتے کوئی خوف، فلا انتم تحزنون، نہ کوئی حوصل کوئی غمگینی ہو سکے۔ رب میں صفت حر الجنہ انتم و ازواجکم تحبارون، تسا بھی تہانے جوڑ بھی، تسا جنت داخل دیو، میں رب بھی راضی ہاں، میرا دین بھی راضی ہے۔ عزیز اور بزرگ کو یاری متقی لوگ نا چلتے ہیں پاک حدیث کی طرف کہ پاک محبوب نے پاک زبان نال متقی لوگوں دے بارے کیا فرمائے، سنگت یاری کی باور دے بارے پاک حضور نے کیا اصول احساس فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے قال رسول اللہ، اگال اللہ نے رسول دی دے۔ ابو ہریرہ سے سرکار محبوب کے مدرسہ کے طالب العلم، حضور کے مرید، نوکر غلام، شاگرد صحابی، حدیث کے راوی کیا فرمائے قال رسول اللہ، اگال اللہ نے رسول دی۔ پاک نبی سے فرمائے لا تصاحب الا مومنا فلا یاکل طعامک الا تقی۔ پاک نبی سے فرمائے چاہے میرے دسترخوان بچھاویں تے رب دی رضا واسطے کہ کو ٹکر کھواواں دا ارادہ بناویں، غدار کو نہ بلاویں، سارے دین دے وفادار کو بلاویں۔ لا یاکل طعامک الا تقی، فرمائے تیرا دسترخوان ہوئے کھان والے روٹی چوکیاں ہر ایک کو نہ بلاویں، تقی شن متقی کو مہمان بناویں، اور اپنے داتے دراسے تے بیٹھک وساق تے اس بندے کو بلا کے کھانا کھواویں جڑا تیرے در تو لقمہ کھاوے پر دین کو نہ جاوے، شریعت نال ہاتھ بھرن واسطے میدان چناوے، شریعت نال نہ ٹکراوے، الا تقی شن جڑا تیرا طعام کھاوے متقی بن کے رہے، پرہیزگار نظر آوے،
اور شریعت کا حدود اور سرحداں پامال نہ کرے اور جتوں رب رسول ہٹ کے انہیں چھاتی نہ پاوے جڑا کم ذمہ ہے کو چکا نہ دکھاوے فرمایا جڑا تیرا طعام کھاوے وہ متقی بن کے رہے یہ دعوتاں ہیں خیراتاں ہیں لنگر ہونے چاہیے لیکن اگو یہ بھی سنو لا یاکل طعامک الا تقی پاک نبی سے فرمایا تیرا طعام نہیں کھا سکتا مگر متقی تیرا طعام تیرا لنگر تیرا ٹکر نہیں کھا سکتا مگر متقی یعنی جڑا کھاوے پر منہ نالی علا اور دوسرا جملہ کیا ہے پاک نبی سے سرکار فرمائے لا تصاحب الا مومنا ہر کہیں کو صاحب نہ بنانا صاحب دمانا یار سنگی ساتھی دوست فرمائے لا تصاحب الا مومنا نہ شار بناوی مگر کو بناوی تیرا پکا ایمان والا ہو یاری بھی رکھنی ہوئے سنگت بھی رکھنی ہوئے تو الا مومنا ہوئے پکا ایمان لیسوں کیسوں کچے مکے نہ جتا ہونار کی نہیں سیال کی نہیں پو کی نہیں ہار کی نہیں سردی کی نہیں گرمی کی نہیں جے کو تھے پترے تھے سارے کانے ہونے محفل ذکر میلاد مصطفیٰ ہوئے تا کرسی دے نال چلوا گھر ہو سی نہ چلوا سے قدری ہو سی تے پہلے نمبر دلو موڑ ہو سی اے نہیں جے کو ہر پاسے دا کانڈا اور جے کو ہر پاسے دا کھڑ ہوا لگے اونا لا تصاحب باللہ مومن کہ تیرا صاحب تیرا سنگی تیرا یار تیرا دوست ایمان والا پکا ہونا چاہیے اور اگلی گال قابل توجہ جتنا لوگ گمراہ ہیں بدراہ ہیں انہاں دی بربادی اور تباہی دو مقام کو تھے دی اگر کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی لوفر ہے کوئی لفنگا ہے کوئی قاتل ہے کوئی غاصب ہے کوئی اشتہاری ہے ان دی بربادی تباہی پہ راہ روی میں دو مقام اپنا کردار ادا کریں اگر کوئی انسان بالغ تھیمان تو پہلے گمراہ ہے سارا قصور پہ مارا اگر کوئی انسان بالغ تھیمان تو بالغ پھٹے سارا قصور انہیں یاد ہے یہ دو چیزاں گھر کا ماحول اسلامی ہوئے تے بندہ دا یار بندہ دا پتر ہوئے بندہ پھٹ ہی نہیں سکتے گھر کا نظام اسلامی ہوئے گھر کا ماحول دینی ہوئے والدین شریعت پابند ہوئے قرآن و سنت حامل ہوئے شریعت عامل ہوئے اولاد پھٹ بھی نہیں سکتے اور بارو یار جنرل بندہ بن وقت گزرے دے اگر یہ بھی ٹھیک ہوئے نہ بندہ گمراہ تھی سی نہ یہودی بڑھتی نہ عیسائی بڑھتی نہ شریعت غدار ہو سی نہ رب رسول کا آسی نہ فرمان ہو سی یہ بربادی وہ مقام کو دے دیئے یا گھر کے ماحول کو بندہ برباد ہو دے یا سنگت کے ماحول کو بندہ برباد ہو پاک نبی سے فرمائے ما من مولود الا یولد الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او یشرکان پاک نبی سے فرمائے یمتو لا ہر بال فطرت اسلام دے ہونے ہر پیدا تھیون والی بچی اور بچہ فطرت اسلام دے جیڑا بھی مین رستہ شریعت کا چھوڑ کے دائیں بائیں مڑ دے یا وہ پیو مڑے دے یا ماں مڑے دے جو حبتان او ینصران اگر کوئی انسان یہودی بنے یا وہ ماں یہودن ہو سی یا پیو یہودی ہو سی او ینصران ہی اگر کوئی عیسائی بنے یا وہ ماں عیسائی بڑھائے یا وہ پیو کوئی عیسائی بڑھائے مطلب یا گھر کا ماحول برباد کرے دے یا بل سنگت یاری انسان کو برباد ہے جنہی سنگت ہے نا یاری اتھا بھی جملہ سنو پاک نبی سے میں المرء علی دین خلیل ہی جہد نال اٹھتا پہندا پئی ہو سکتے تیرا دین وہ پڑھ دے کیا وہ منہ نہیں کھاون ہے جہد نال تو ودا پہنے المرء علی دین خلیل ہی کہ بندہ اسی دین پہ ہوتا ہے جو دین اس کے یار کا ہوتا ہے المرء علی دین خلیل ہی بندہ اسی دین پہ چلا جاتا ہے جو دین راستہ طریقہ اس کے یار کا ادھر میں بالکل پکا آپ پکا ہے ٹپر تا ٹپر بھی نہ گلو پڑھتا یہ پکے نہ حال ہے بدل کچے نہ مراد کہہ دے ہو پہلے سمجھ میں ادھر میں بالکل پکا خشور ہاں سی غیرت مند میں حضور دے نوکر دے غلام ہوں ایک غیرت مند دا حال ہے جو سب نسلہ ہونا بے پسے کیا ہوں ادھر سارے کوئی لچک نہیں آگے لچک کی آگے جو اپنا مسیحہ فیران تو انتے حضرت کا جھوکا نہیں مکتا سمجھا بھی اسی گارے اشارے ادھر میں بالکل پکا ٹھکائی میں رنگیا ہویا
دھوتا پوتا یہ چمکدار موتی بان میں پکا تھکا غیرت مند غیور اہل سنت و جماعت میں متعلق آ گیا ایسی